ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ضمائر کو سمجھا اور ضمائر کی کچھ اقسام بھی سمجھی اور ان کا استعمال بھی کیا۔ ضمائر کا مطلب پروناؤنس۔ ہم نے واحد متکلم جو بات کرنے والا اگر ایک ہے تو اپنے لیے کیا کہتا ہے عربی میں؟ انا، یعنی میں۔ تو انا کو ہم نے جب متصل ضمیر میں تبدیل کیا تھا تو ہم نے اس کے ساتھ یا لگایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ ہم نے کہا تھا اسمی یعنی میرا نام، کتابی میری کتاب۔ یا لگانے سے، آخر میں یا لگانے سے کسی چیز میں اپنی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، تو اپنی ملکیت بنانے کے لیے ہم اس میں آخر میں یا لگا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہو بہو آج کا جو سبق ہے اس کے اندر ہم اس ضمیر کی پریکٹس کریں گے اور اس کے علاوہ دیگر ضمائر کی بھی اسی سبق میں پریکٹس ہوگی۔ لیکن آج کے سبق کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کا سبق ایک ایسے ہے، ایک مضمون ہے، وہ ہے بیتی، میرا گھر، مائی ہاؤس۔ جیسے اسکول میں پڑھا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا اسکول میں آپ چھوٹے چھوٹے مضمون یاد کرتے تھے، ایسے ہی آج کا جو سبق ہے، آج کا جو عنوان ہے بیتی، میرا گھر، یہ ایک مضمون ہے، اس کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ اس کو اگر ہم یاد کریں گے، اس مضمون کو عربی کے اندر بھی اسی طریقے سے جیسے انگلش میں ہوا کرتا تھا، ایسے ہی عربی کے اندر جب ہم اس مضمون کو یاد کریں گے تو عربی کی صلاحیت ہماری اور اچھی ہو جائے گی، عربی کی صلاحیت اور بہتر ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس مضمون کو یاد کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے اس کے اندر جتنے جملے ہیں، ان نئے الفاظ ہیں، ان کا استعمال کریں اور ان کو یاد کریں۔ بیت، بیت مطلب گھر۔ اسی کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا؟ کل ہم نے یا کا اضافہ کیا تھا، یعنی اگر ہم اس کے ساتھ یا ملا دیں گے تو بن جائے گا بیتی، میرا گھر، بیتی میرا گھر، مائی ہاؤس۔ یہ والا مضمون ہم نے لکھنا ہے، میرا گھر کیسا ہے؟ بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے۔ بیتی امام المسجد، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ آگے دیکھیے، بیتی کبیر، میرا گھر بڑا ہے۔ فیہی حدیقۃ، اس میں فیہی، اب میں نے ہی کہا ہے، یہاں آپ ضمیر دیکھ رہے ہیں فیہی، اصل میں یہ ہو ضمیر تھا، ٹھیک ہے، یہ ہوا تھی ضمیر۔ ہوا کو ہم نے جب کنورٹ کرتے ہیں متصل میں تو یہ ہو بن جاتا ہے، تو یہ فی ہو تھا۔ تو فی کی وجہ سے، فی کیونکہ حرف جر ہے، حرف جر ہے، تو یہ اس کو ہو کو ہی میں تبدیل کر دے گا۔ یہ کیونکہ مجرور ہے تو یہ ہو جائے گا فی ہی۔ فی ہی سے مراد کیا ہے؟ یعنی گھر، یعنی گھر، بیتی۔ تو فی ہی سے مراد کیا ہے؟ گھر۔ اب میں دیکھیں اس میں کہتا ہوں ہذہ غرفتی، ہذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا کمرہ ہے۔ ہذہ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ غرفہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ غرفتن، غرفتن، یہ دیکھیے غرفتن یعنی کمرہ، کیونکہ یہ آخر میں گولتا ہے، مؤنث ہے، اس وجہ سے ہذہ کہا ہے، اس وجہ سے ہذہ کہا ہے، ہذہ غرفتی۔ اب یہاں پہ اس کے آخر میں بھی ہم نے یا لگا دیا تو یہ تی بن گیا، غرفہ تی، غرفہ تی، میرا کمرہ، غرفتی میرا کمرہ۔ اب میں کہتا ہوں فیہا، فیہا، فیہا مروحۃ، فیہا مروحۃ، یہاں پہ دیکھیے فیہا، ہا سے مراد اس میں۔ اب یہاں دیکھیے ہا جو ہے، ہا سے مراد کیا ہے؟ کمرہ، تو اس لیے ہم نے ہا کہا ہے، ہو نہیں کہا۔ ہا اس لیے کہا کیونکہ غرفہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، غرفہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، مؤنث کی وجہ سے ہم نے ہا کہہ دیا۔ فیہا مروحۃ، مروحۃ کہتے ہیں پنکھے کو۔ فیہا اس میں، فیہا یعنی کس میں؟ کمرے میں۔ فیہا اس میں، کس میں؟ کمرے میں۔ کمرے میں کیا ہے؟ مروحۃ، پنکھا ہے۔ تو اس قسم کے ہمارے جملے ہوں گے، تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہو ضمیر اور ہا ضمیر کا بھی استعمال کرنا ہے۔ ہو کا کیسے ہم نے کیا ہے؟ پیچھے اگر مذکر چیز ہوگی تو ہم ہو کا استعمال کریں گے، اور مؤنث چیز ہوگی تو پھر ہا کا استعمال کریں گے۔ اس طریقے سے ہمارے جملے بنیں گے۔ اب ہم نے یہاں پہ جتنے بھی جملے دیکھے، ہذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے، فیہا مروحۃ، اس میں پنکھا ہے، تو اس لیے ہم نے فیہا کہا ہے، فی ہو نہیں کہا۔ تو فی ہی کیوں کر دیا؟ اصل میں ہو تھا، تو ہو کو ہی کیوں کر دیا؟ حرف جر کی وجہ سے۔ تو ابھی چلتے ہیں کتاب کی طرف، کتاب سے اس مضمون کو پڑھتے ہیں
اب توجہ سے اس مضمون کو سمجھیے، توجہ کیجیے. اب کوشش کریں گے سارا ایسے آپ یاد کر لیں. اب کوشش کریں اسی طرح کا مضمون آپ بھی اپنے پاس سے خود بنائیں اور اس کی پریکٹس کریں، اس کو اپنے پاس لکھیں، کاپی کے اوپر اس مضمون کو لکھیں، تو انشاءاللہ آپ کی صلاحیت بڑھے گی. چلتے ہیں کتاب کی طرف، کتاب سے پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الحادی العشر، 11واں سبق. بیتی میرا گھر، بیتی میرا گھر. هذا بیتی یہ میرا گھر ہے. بیتی امام المسجد میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. بیتی جمیل میرا گھر خوبصورت ہے. فیہ حدیقۃ صغیرۃ اس میں چھوٹا گارڈن ہے، اس میں چھوٹا باغیچہ ہے. اب یہاں دیکھیے فی ہی کہا ہے، ہی سے مراد کیا ہے؟ بیت یعنی گھر. گھر کیونکہ مذکر ہے اس لیے ہم نے ہو کا استعمال کیا اور اس کو ہی کر دیا فی کی وجہ سے. ہذہ غرفتی یہ میرا کمرہ ہے. فیہا نافذۃ کبیرۃ اس میں بڑی کھڑکی ہے. ومروحۃ جمیلۃ اور خوبصورت پنکھا ہے. مروحۃ کہتے ہیں پنکھے کو. ھذا سریری یہ میرا بیڈ ہے. وھذا کرسی اور یہ میری کرسی ہے. وھذا مکتبی اور یہ میرا ٹیبل ہے. ساعتی وقلمی وکتابی علی المکتبی میری گھڑی اور میرا قلم اور میری کتاب ٹیبل کے اوپر ہے. وحقیبتی تحت المکتبی اور میرا بیگ ٹیبل کے نیچے ہے. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. ہذہ غرفۃ اخی یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. وتلک غرفۃ اختی اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. غرفۃ اخی کبیرۃ میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے. وغرفۃ اخترۃ اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. غرفۃ اخی امام غرفتی میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے. وغرفۃ اختی امام المطبخ اور میری بہن کا کمرہ اور میری بہن کا کمرہ کچن کے سامنے ہے. لی اخ واحد میرا ایک بھائی ہے. اسمہ اسامۃ اس کا نام اسامہ ہے. ولی اخت واحدۃ اسمہا سعاد اور میری ایک بہن ہے اس کا نام سعاد ہے. ابی میرے ابو و امی اور میری امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ اس بڑے کمرے میں ہے. میرے ابو اور میری امی اس بڑے کمرے میں ہے. انا میں احب محبت کرتا ہوں. ابی و امی میں محبت کرتا ہوں اپنے ابو سے اور اپنی امی سے. و احب اور میں محبت کرتا ہوں اخی و اختی اپنے بھائی سے اور اپنی بہن سے. آگے ہے تمرین. اقرا پڑھو، وکتب اور لکھو. من فی ھذا البیت کون ہے اس گھر میں، کون ہے اس گھر میں. فیہ حامد اس میں حامد ہے. یہاں دیکھیے ہی ہے، فی ہی یہاں ہو کیوں لگایا ہے؟ بیت کی وجہ سے، کیونکہ بیت کیا ہے؟ مذکر ہے، اسی وجہ سے فی ہی اس میں حامد ہے. ماذا فی الحقیبۃ بیگ میں کیا ہے، بیگ میں کیا ہے. فیہا کتابی و قلمی و دفتری اس میں میری کتاب، میرا قلم اور میرا رجسٹر ہے. یا دیکھیے ہاں کہا ہے، ہاں سے مراد کیا ہے؟ حقیبہ. حقیبہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اسی وجہ سے ہم نے ہاں کہا. ہاں اسی وجہ سے کہا کیونکہ حقیبہ مؤنث ہے تو ہاں کہا. آگے ہے نمبر 3. من فی السیارتی گاڑی میں کون ہے، گاڑی میں کون ہے. فیہا اس میں، یہاں دیکھیے ہاں لگایا ہے، ہاں اسی وجہ سے کہا کیونکہ سیارہ مؤنث ہے، مؤنث ہونے کی وجہ سے ہم نے ہاں کہا. اس میں کس میں؟ یعنی گاڑی میں. ابی میرے ابو و امی اور میری امی و اخی اور میرا بھائی و اختی اور میری بہن ہے. اس میں میرا ابو، میری امی، میرا بھائی اور میری بہن ہے. من فی مسجد الجامعۃ الآن کون ہے یونیورسٹی کی مسجد میں ابھی، ابھی یونیورسٹی کی مسجد میں کون ہے. ما فیہ احد نہیں ہے کوئی بھی ایک.
کوئی ایک آدمی بھی اس میں نہیں ہے. من فی هذه الغرفتی، کون ہے اس کمرے میں. فیہا المدیر، اس میں مدیر ہے یعنی پرنسپل، اس میں پرنسپل ہے. آگے ہے اقرا، پڑھو. احب ابی و امی، میں محبت کرتا ہوں اپنے ابو سے اور اپنی امی سے. احب اخی و اختی، میں محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے اور اپنی بہن سے. احب زمیلی، میں اپنے کلاس میٹ سے محبت کرتا ہوں. احب استادی، میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں. احب اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. احب لغت العربیت، میں محبت کرتا ہوں عربی زبان سے. آج کے لیے اتنا ہی. کوشش کریے کہ آج کا جو سبق پڑھا ہے یعنی جو نئے کلمات آئے ہیں اور کوشش کریں ان کو استعمال کریں، اس پورے ایسے کو یاد کر لیں. امید ہے آپ پچھلے بھی سارے اسباق دہرا رہے ہوں گے، اور اگر آپ پچھلے اسباق نہیں دہرا رہے تو کوشش کریں پچھلے اسباق بھی دہرا لیں، ان کو بار بار سنیں تاکہ آپ کی ترقی ہوتی رہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے سبق میں نئی معلومات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل